آج 10 رجب ہفتے کا مبارک دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ صرف 3 بار یہ وظیفہ خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم پڑھ لینا۔ کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں، یہ وہ عمل ہے خدا کی قسم فقیر پڑھتا ہے بادشاہ بن جاتا ہے۔ آج تم اگر واقعی میں میرے بھائیوں میری بہنوں واقعی میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، پوری دنیا نے، اپنوں نے، پرایوں نے، دوستوں نے، رشتہ دار نے، سب نے اگر منہ پھیر لیا ہے تو آج خدا کی قسم اس عمل کو صرف 3 بار پڑھتے ہی ایسی تمہاری قسمت چمکے گی کہ یہ جو لوگ تمہاری مذاق بنا رہے ہیں نا، یہ جو لوگ تمہیں دیکھ کر رستہ بدلتے ہیں کہ آ گیا پھر سے مانگنے والا، آ گیا ہاتھ پھیلانے والا، آ گیا لوگوں کے آگے جھکنے والا، ذلیل و خوار ہونے والا، در در کی ٹھوکریں کھانے والا، میرے بھائیوں میری بہنوں 2024 اگر تمہارا در در کی ٹھوکروں میں گزر گیا، 2024 اگر تمہارا لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے گزر گیا اور پوری زندگی وظیفے پڑھے آج تک فائدہ نہ ہوا، تو آج پورے 1 سال بعد یہ دن آ چکا ہے جس کا بے صبری سے انتظار تھا۔ آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں رجب کا دوسرا ہفتے کا مبارک دن آ چکا ہے۔ آج رجب کی 10 تاریخ ہے۔ اللہ والو، اس عمل کو پڑھتے ہی اگر آپ کے کوئی بھی بڑے سے بڑے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، گھر میں جھگڑے ہیں، فاقے ہیں، لاکھوں کا قرضہ ہے، کوئی میری بہن بے اولاد ہے، تانے سننے کو ملتے ہیں کہ یہ تو بے اولاد ہے، کوئی بھائی بے اولاد ہے، اس عمل کو پڑھ لے۔ کوئی ایسی میری بہنیں میرے بھائی جن کے خواب ہیں، خواہش ہے میری بہنوں کی خاص طور پر کہ ہماری اپنی پسند کی جگہ شادی ہو جائے، رشتے آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، یا تو آتے ہی نہیں یا آپ کی پسند کے نہیں آتے، کسی بھی صورت میں آپ اس عمل کو آج نہ چھوڑنا۔ اس عمل کو میرے بھائیوں میری بہنوں رزق اور دولت کا طوفان عمل کہا جاتا ہے، یعنی کہ رزق اور دولت حاصل کرنے والے دنیا میں جتنے بھی بڑے سے بڑے وظائف ہیں، اس عمل کا ان تمام وظائف میں جو نام آتا ہے وہ صف اول پہ آتا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ آج رجب کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں یاد رکھیے گا 10 تاریخ ہے، اور جو دن ہے وہ دن ہے دوسرا ہفتے کا دن آ چکا ہے۔ یہ سال کا بھی دوسرا ہفتہ ہے، رجب کا بھی دوسرا ہفتہ ہے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا۔ خدا را یہ موقع ضائع نہ کرنا، یہ 1 سال بعد موقع ملتا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں بڑا خاص دن ہے۔ ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے صرف 1 بار پڑھتے ہی فوری اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے۔ جو زندگی میں فوری طور پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، جو آج کا یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یہ وظیفہ آج تک جس نے پڑھا اللہ کریم نے کامیابی عطا فرمائی۔ اگر کوئی سڑک پر بیٹھا فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے، اللہ بے شمار رزق اور دولت ساتھیوں بھائیوں بہنوں عطا فرماتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو بغیر کسی قیمت یا شرط کے اپنی مخلوق کو بے شمار عطا اور انعامات عطا فرماتی ہے۔ جس طریقے اور ترتیب کے ساتھ یہ وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر کوئی بندہ ویڈیو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے ترتیب تعداد میں اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، انشاءاللہ وہ ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ جو لوگ واقعی اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے بیڑے پار لگوانا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس خاص وظیفے کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بتائیں۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جنہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ آج بے بسی سے، مجبوری سے، لاچاری سے جلد نکلنے کا ایک ایسا ساتھیوں بھائیوں بہنوں نئی زندگی کے آغاز کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے والا رات کو پڑھتا ہے تو صبح تک ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، صبح پڑھتا ہے تو شام تک اللہ کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بناتے ہیں۔ آج وہ جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، جو بے بس ہیں، کرایہ نہیں دے پاتے، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، تو آج اس عمل کو پڑھ لیں۔ آج یہ خاص موقع ہے، آج دوسرا ہفتہ ہے رجب کا، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی دیر ہے۔ اللہ آپ کو اپنا ذاتی مکان نواز دے گا۔ اگر کوئی میرا بہن بھائی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ آپ کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اور قرض کی ادائیگی کیسے ہوگی، ایسے حالات میں سب سے پہلے بہن بھائی رشتہ دار آپ کا ساتھ چھوڑتے ہیں۔ ایسے حالات میں کوئی منہ تک لگانا پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ لوگ دیکھ کر رستہ بدل لیتے ہیں کہ یہاں کہیں یہ ان سے پیسے نہ مانگ لے۔ اس قرض کی حالت میں، اس بے بسی کی حالت میں
جب دنیا کا کوئی بندہ آپ کا ساتھ نہ دیتا ہو، آپ کی حمایت نہ کرتا ہو، پھر انسان تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور جب اس بے بسی کی حالت میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو اللہ بیٹھے بیٹھے اس بندے کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ آج اگر کسی کو 10,000 روپے کی بھی ضرورت پڑ جائے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تو ہم کسی انسان سے مانگنے چلے جاتے ہیں اور 10,000 کے لیے روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لیے آتے ہیں اور 100 بہانے بناتے ہیں کہ سامنے والے کو یقین آ جائے کہ اسے پیسوں کی واقعی ضرورت ہے۔ لیکن دوسری طرف جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو ٹھیک سے دعا بھی نہیں کرتے، آنکھوں میں آنسو بھی نہیں لاتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے بھی نہیں ہیں، تو پھر کیسے ساتھیوں بھائیوں بہنوں؟ اور کہتے ہیں کہ ہماری حاجت پوری نہیں ہوتی۔ دوستو، یہ دنیا والوں کے سامنے رونا تماشا بن جاتا ہے اور اللہ کے سامنے ایک آنسو بہانا ساتھیوں بھائیوں بہنوں تقدیروں ساتھیوں بھائیوں بہنوں کو بدل دیتا ہے۔ آج جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، ماں باپ پریشان ہے، بیٹیوں بیٹوں کے رشتوں کے لیے، بیٹوں کی بہترین نوکری کے لیے وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی اولاد کامیاب ہو جائے گی۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، بیٹی خود یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہے، ماں باپ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے تو آپ رشتے کی نیت کر کے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کا رشتہ معقول جگہ پر ہو جائے گا۔ رشتے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی بندشیں ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ رزق کی فراوانی کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ہی سب کو رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال، مسقط، جاپان، دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ ساتھیوں بھائیوں بہنوں جب آپ کے ملک میں 10 رجب المجرب ہفتے کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے فجر کے بعد آج پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر مغرب عشاء کے بعد پڑھ لیں، جب آپ کو فرصت ملے اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، نماز عصر مغرب عشاء جب آپ چاہیں اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر بیٹھ کر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں بیٹھ کر پڑھ لیں، کاروبار میں، سفر میں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج رجب کی 10 تاریخ ہفتے کے دن کا یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ تو آئے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کرنا کس طریقے سے ہے۔ عمل کو ذرا دھیان سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 10 رجب المجرب ہفتے کا پورا دن موجود ہے آپ کے پاس۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی چاہیے آپ کو، جیسی بھی آپ کی حاجت ہے، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے رزق دینے والی ذات، بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات، رزق کو بے شمار کرنے والی ذات، خزانوں سے بھرنے والی ذات۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو کوئی بھی پریشان ہے رزق کی تنگی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، جو بھی آپ کی تنگی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیے گا اور یا رزاقو کو پڑھنا شروع کر دینا ہے
کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 ٹائم 11 بار یا رزاقو پڑھنے سے آپ کے بند راستے کھل جائیں گے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں دور ہو جائیں گی، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آ جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ بے شمار رزق دیتا ہے، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہر رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے، اللہ منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ صرف 11 بار یا رزاقو پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جس کا مطلب ہے کہ رب کریم ایک کوثر یعنی خیر کثیر سے نوازیں گے اور تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور نماز پڑھو۔ سورہ کوثر کے بے شمار ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، فضائل اور برکات ہیں۔ اگر آپ کی رزق کی بندش، کاروبار کی بندش ہے، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ہیں، آج کل تو یہی کام ہے۔ آج کل کوئی کسی کو خوش دیکھ نہیں سکتا، تھوڑا سا کسی کو کامیاب ہوتا دیکھتے ہیں تو نظر بد، حسد، جادو، جنات سے اس کے ہنستے بستے گھر کو، چلتے چلاتے کاروبار کو بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ ان تمام مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو نظر بد، حسد، جادو، جنات سے بچا کر اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، تو آج آپ یا رزاقو پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کو پڑھ لیں۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے، اللہ اس گھر میں خیر برکتیں کثیر تعداد میں عطا فرماتا ہے۔ اس گھر میں رحمتیں، برکتیں چمچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والا بچہ بھی دولت مند ہو جاتا ہے۔ اگر آپ واقعی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی بے روزگاری کو، نہ کوئی پریشانی ہو، روزگاروں کو، ساتھیوں بھائیوں، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے، قرض داروں کو ان کے قرضے اترنا شروع ہو جائیں، بے اولادوں کو نرینہ اولاد مل جائے، تو آج 10 رجب ہفتے کے دن سورہ کوثر کو پڑھیے گا اس عمل میں۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ سے 1 لاکھ مانگا جائے تو اللہ 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ آج تک آپ نے 10 رجب ہفتے کے دن بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج ایک بار اس عمل کو میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیں۔ صرف 7 بار سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ عمل ادھورا ہے، یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے جب اللہ نے آپ کو بے شمار رزق اور دولت عطا فرما دیا تو اب اللہ تعالیٰ کا شکر بھی تو ادا کرنا ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے، اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں، رزق میں اللہ تعالیٰ برکت، رحمت، وسعت، کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ کر کامیابی حاصل کرنے کے بعد آخر میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی آیت ہے۔ یہ آیت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اپنی مقدس کتاب قرآن پاک کا آغاز بھی اسی آیت سے کیا ہے، اور اس آیت کی اتنی ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں اہمیت واضح ہے کہ اب آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ توجہ آپ نے کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائم 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کریم کا شکر ادا کرنے سے اللہ آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، اور اللہ کا شکر کرنے والے پر رحمت اور برکت اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے اللہ آپ کی نسلوں میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کے گھر کے کاروبار میں انشاءاللہ ترقی،
تمام تنگ دستیوں کو اٹھا لے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ جو ناشکری کرتا ہے میں اس سے ساری نعمتیں چھین لیتا ہوں، اور جو بندہ میرا شکر کرتا ہے میں اسے 70 گنا زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اسی لیے دوستو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ آپ کے مال جان میں برکتیں وسعت عطا فرمائے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو اس معجزاتی عمل میں تیسرے نمبر پر شامل کرنا، اور تمام ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ پاورفل وظیفہ، یہ معجزاتی وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا اس مجرب ترین عمل میں آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب 21 بار یہ وظیفہ پڑھ لیں تو آج رجب المجرب کی ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، 10 تاریخ ہفتے کے دن کا آخری وظیفہ، قسمتوں کو بدلنے والا، گھر سے غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا، بے اولادوں کو اولاد عطا کرنے والا، اس عمل کا آخری وظیفہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، مشکل کشا وظیفہ ہے، ہر طرح کی مشکل میں، پریشانی میں فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ اس عمل کے آخر میں جو وظیفہ آپ لوگ پڑھیں گے، تو جیسے ہی آپ لوگ اس عمل میں آخری وظیفے کو شامل کریں گے تو اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ یہ سمجھ لیں، یہ عمل ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اگر آج آپ نے چھوڑ دیا، آپ کی قسمت پر رونے کو دل کرتا ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور دل ہی دل میں اپنے مقصدوں کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ نے کبھی خواب و خیالوں میں سوچا ہو، جب آپ نے کبھی تصور کیا ہو کہ بس یہ چیز مجھے چاہیے، جو آپ کا خواب ہو، آج وہ کچھ مانگ لیجئے گا۔ آج ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، رب کریم سے کھل دھل کے مانگیے گا، یہ نہ کہ 1-2 لاکھ مانگ لیا، جو مانگنا ہو لاکھوں کروڑوں مانگ لیجیے گا، بالکل نہ شرمائیے گا۔ یہ میرے بھائیوں بہنوں، کسی دوست یار کے پاس مانگنے نہیں جا رہے کہ شرم کر لیں، آگے سے منع کر دے گا، اس رب کے سامنے مانگ رہے جو پوری دنیا کو عطا کرتا ہے۔ اور آج کا جو عمل آپ کو دیا ہے یہ رب کا لاڈلا عمل ہے، یاد رکھنا۔ اور آج کا جو دن ہے یہ دن بھی رب کا لاڈلا دن ہے، 10 رجب، اور یہ ہفتے کا لاڈلا دن ہے۔ لاڈلا وظیفہ آپ نے پڑھا ہے اور آخری وظیفہ سمجھ لیجئے گا، اور لاڈلے مہینے میں پڑھا ہے، یاد رکھیے گا۔ اس عمل کو پڑھتے ہی یقین مانیے آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے، اور رب کے لاڈلے جیسے ہی بنیں گے تو مجال ہے کسی دنیا داری کی، مجال ہے کسی ایسے انسان کی جو آپ کو تکلیف پہنچا سکے، مجال ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، قرض داروں کی کہ آپ کے گھر پر چکر لگائیں، فوراً قرضے ادا ہو جائیں گے، بے اولادوں کو عمل پڑھتے ہی اولادیں مل جائیں گی، خالی جھولیاں، الماریاں منٹوں میں دولت سے بھر جائیں گی۔ اس عمل کا آخری وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، جو قرآنی آیت عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ جس قرآنی آیت کو میرے بھائیوں، میری بہنوں، پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی کہ مانگنے والا بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ اس عمل کے آخر میں آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اپنے انداز میں دل سے، یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ آپ نے اس معجزاتی عمل میں شامل کرنا ہے۔ پڑھتے جائیے گا اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے جائیے گا۔ اس عمل کی اجازت سب کو ہے، بس 1 لائک اور 3 لوگوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھیے گا۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے گا کہ اللہ پاک نے یہ عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ عمل پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی، صرف انہیں ملتی ہے جسے اللہ پاک کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے اللہ پاک کی ذات خیر و برکت، بھلائیاں عطا فرمانا چاہتی ہے۔ تو آج اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے، تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھنا ہے۔ اور جو میرے بہن بھائی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں خصوصی، تو وہ لوگ بھی اپنا نام ضرور کمنٹ میں لکھ دیں، آپ کو انشاءاللہ خصوصی دعاؤں میں شامل کروا لیا جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اپنے انداز میں اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس عمل کے آخر میں صرف اور صرف ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پورے 100 بار 100 ٹائم آپ نے یہ پوری ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھ کے آخر میں اتنا ہی درود شریف پڑھ لیجئے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب رب کریم سے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کوشش کیجئے گا کہ سجدے میں چلے جائیے گا اس عمل کو پڑھنے کے بعد، اور سجدے میں جا کر پہلے آپ نے 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور جب تک دل کو سکون نہ ملے رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجیے گا، اور جب لگے کہ آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہوں گے، رب نے توبہ قبول کر لی ہوگی، تو اب آپ نے سجدے سے کھڑے ہو جانا ہے، اور ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، رب کریم کے آگے ہاتھ پھیلا کر، جھولی پھیلا کر مانگنا شروع کرنا ہے۔ آج سب کچھ مانگ لیجیے گا، انشاءاللہ منٹوں میں مل جائے گا۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ آخری وظیفہ پڑھ کے
لا حول ولا قوت الا باللہ کا آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا اور اللہ پاک سے دعاؤں کو مانگتے ہوئے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ رب کریم میرا سننا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی، کوئی کمی پیشی ہو گئی ہو تو آپ لوگ اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے، بڑا بھائی سمجھ کے معاف کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔